ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کے ماں باپ کا حق ادا کرنا نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ماں باپ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو اپنے ماں باپ کی قدر کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تم لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو تمہاری اولادیں اچھا سلوک کرے گی۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کے سامنے سبقت سے عاجزی کے ساتھ کھڑے رہو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تمہارے رب تمہیں بار بار حکم دے چکا ہے کہ تم اپنے رب کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیری موجودگی میں تیرے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کا بڑھاپا آ جائے تو ان کے آگے چلانا تو دور اف تک نہیں کہنا، بلکہ ان کے ساتھ بڑے ادب سے اور بات چیت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری عبادت کے بعد تمہارے لیے سب سے ضروری تمہارے ماں باپ ہیں۔ اگر تم نے انہیں ناراض کیا تو تمہیں اس کی سزا دنیا میں ہی ملے گی۔ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرے گا ویسا ہی سلوک تیرے اولادیں تیرے ساتھ کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی یا ان کی بات نہ مانی، اس شخص نے اپنا رزق کھو دیا۔ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا شخص کو شب قدر کی رات کو بھی معافی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 لوگوں پر جنت حرام کی، جن میں سے ایک ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا شخص بھی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے شخص کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں آگ کا عذاب ملتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، جب بھی انہیں ضرورت ہو تو ان کے پاس حاضر ہو۔ اپنے ماں باپ سے بڑے ہی لہجے اور محبت سے بات چیت کرے، ماں باپ کا احترام کرے، ایسی کوئی حرکت نہ کرے جو ان کے احترام کے خلاف ہو۔ آپ اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں اور راضی رکھنے کی کوشش کرتے رہیں، کیونکہ آپ کی ماں جنت اور آپ کا باپ جنت کا وہ آخری دروازہ ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ کی موجودگی میں بزرگ ہو جائیں تو ان سے اف تک نہ کہیں۔ ماں باپ کے محبت کی نظروں سے دیکھنے پر اللہ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ ناراض ہو جائے تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی کافر ہو تو بھی آپ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں اور ان کی خدمت کریں۔ ہاں، اگر وہ کفر کا حکم دے تو نہ مانیں۔ اگر ماں باپ دنیا سے انتقال فرما گئے تو آپ قرآن مجید پڑھا کریں، انہیں ایصال ثواب پہنچائیں، ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ سپتاہ میں ایک بار ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتے رہیں۔ ماں باپ کی خدمت کا انعام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ایک بار کہا، موسیٰ، جنت میں آپ کا ساتھی ایک کسائی ہوگا۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ سنا تو موسیٰ اس کسائی کے
حمال دیکھنے اس کے پاس تشریف لے گئے۔ سارا دن اس کسائی نے اپنا کام کیا اور شام کو اس نے تھوڑا گوشت لیا اور گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ بھی ہمراہ ہوئے۔ کسائی نے گوشت بنایا۔ جب گوشت بن چکا تو کریم میں بیٹھی والدہ کے پاس جا کر انہیں اٹھایا اور بٹھایا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، پھر اس کے منہ پونچھ کر اسے لٹایا۔ اس کی ماں نے کچھ کہا لیکن وہ حضرت موسیٰ کو سمجھ نہیں آیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہاری ماں کیا کہہ رہی تھی؟ تو اس کسائی نے کہا کہ ماں کہہ رہی ہے کہ اے میرے پروردگار، میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنانا۔ اپنے ماں باپ کو محبت کی نظروں سے دیکھنا ہی عبادت ہے۔ جو ایک بار اپنے ماں باپ کو محبت کی نظروں سے دیکھ لے اسے ایک مقبول حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ زیادہ خدمت اور حسن سلوک کا حق سب سے زیادہ کس کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، اس کے بعد تمہارا باپ، پھر تمہارے قریبی رشتہ داروں کا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی خوشنودی باپ کی خوشنما ہے اور خدا کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں۔ یعنی اگر آپ خدا کو خوش رکھنا چاہتے ہو تو وہ اپنے باپ کو خوش رکھے۔ باپ کو ناراض کیا تو خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کے ایک بار حضرت ابو بردہ رضی اللہ بیمار ہوئے اور مرض بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، تو حضرت یوسف بن عبداللہ رضی اللہ بہت دور سے سفر کرتے ہوئے ان کا حال پوچھنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ نے انہیں دیکھا اور بڑے ہی تعجب سے پوچھا تم یہاں؟ حضرت یوسف بن عبداللہ رضی اللہ نے کہا میں یہاں صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ کا حال معلوم کر سکوں، کیونکہ میرے والد سے آپ کے تعلق بڑے اچھے تھے۔ اگر آپ کو دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی بھی سدھارنی ہو تو آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔